الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني فهما رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي
إني تبت إليك وإني من المسلمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال۔ اللہ تبارک و تعالی احکم الحاکمین رب العالمین کی حمد و ثنا کے بعد بے شمار درود و سلام امام الانبیاء، امام المرسلین، امام المجاہدین، رؤوف الرحیم، رحمت للعالمین، خاتم النبیین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر ہوں۔ دنیا کے اندر بڑے بڑے شہر ہیں، بڑی بڑی وادیاں ہیں، اور بڑی بڑی اونچی عمارتیں ہیں، اور بے شمار ترقی یافتہ شہر ہیں، کہ جن کے اجالے پوری دنیا کے اندر مشہور ہیں، اور کئی مقامات ایسے ہیں وہ دل کو موہ لینے والے اور حسین و جمیل منظر پیش کرنے والے ہیں۔ اور بندہ وہاں رات کو بھی چلا جائے تو ایسے معلوم ہوتا ہے کہ جیسے وہ صبح کو ہی وہاں پہ پھر رہا ہے۔ لیکن اللہ رب العالمین کو سب سے زیادہ اگر محبوب کوئی جگہ لگتی ہے تو وہ مسجد ہے۔ یہ کثیر منزلہ عمارتیں اللہ کو پیاری نہیں لگتی، یہ اونچے اونچے محل اللہ کو محبوب نہیں، یہ حکمرانوں کے عالی شان بنگلے اللہ رب العالمین کو پسند نہیں، یہ قانون ساز اسمبلیاں اللہ رب العالمین کو پسند نہیں، بلکہ اللہ رب العالمین کو سب سے محبوب ترین اگر کوئی جگہ لگتی ہے تو وہ مسجد ہے۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، احب البلاد الی اللہ، سب سے زیادہ محبوب ترین جگہ اللہ رب العالمین کی طرف وہ جگہ ہیں جو جہاں پر مساجد تعمیر ہیں۔ اور فرمایا
جو اللہ رب العالمین کو جگہ ناپسند ہیں ان میں سب سے زیادہ ناپسند جو جگہ ہے وہ بازار ہے۔ جو اللہ کو سب سے زیادہ چیز پسند ہے اور جگہ پسند ہے وہ مسجد، اور جو سب سے زیادہ ناپسند ہے وہ بازار۔ آپ دیکھ لیں مساجد میں کتنی رونق ہے اور بازاروں میں کتنی رونق ہے۔ جہاں پر اللہ کی رحمتیں برستی ہیں وہاں پہ کتنے افراد ہیں، اور جو جگہ اللہ رب العالمین کو ناپسند ہے وہاں پہ کتنے افراد ہیں۔ محلہ مسلمانوں کا، شہر مسلمانوں کا، ملک لا الہ الا اللہ پہ حاصل کیا گیا، اور حالت کیا ہے؟ مسجدیں ویران، بازار آباد۔ حالانکہ چاہیے کیا تھا؟ ہم نے ہندو سے آزادی اس لیے لی تھی، وہاں پہ ہمیں عبادات میں آزادی نہیں تھی۔ ہندو سے تو آزادی لے لی لیکن اپنے نفس کی خواہشات سے آزادی نہ لی۔ ہندو سے تو آزاد ہو گئے، اپنی خواہشات کے غلام بن گئے، اور یہ خواہشات کی تکمیل کا نتیجہ ہے کہ انسان آج مسجد میں آنا پسند نہیں کرتا بلکہ وہ بازار میں اور سڑک پہ جانا پسند کرتا ہے۔ کتنے افراد ہیں، کتنے لوگ ہیں اللہ کا نام سن کر مسجد میں جو آتے ہیں، اور کتنے ہی وہ لوگ ہیں جو اذان اللہ کا نام سن کر بازاروں کے اندر اپنی دکانوں میں موجود ہیں، اپنے کاروبار میں مشغول ہیں۔ بتاؤ وہاں پہ رحمتیں کیسے آئیں، وہاں پہ برکتیں کیسے آئیں؟ اور اللہ رب العالمین کیا فرماتے ہیں؟ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ فرمایا ایمان والو، جب جمعے کے دن اذان ہو جائے پھر اللہ کے ذکر کی طرف، پھر مساجد کی طرف دوڑ جایا کرو اور اپنی بیع کو، اپنی تجارت کو چھوڑ دیا کرو۔ ذالکم خیر لکم، یہ کام تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ اور انسان کیا سوچتا ہے؟ انسان سوچتا ہے اس کے کاروبار کے لیے یہ موزوں ترین وقت ہے۔ انسان کس چیز کو بہتر سمجھ رہا ہے؟ دکان پر بیٹھنا۔ انسان کس چیز کو بہتر سمجھ رہا ہے؟ گھر میں بیٹھنا۔ انسان کس چیز کو بہتر سمجھ رہا ہے؟ اپنی دکان کے اندر بیٹھنا، کاروبار کے اندر مشغول رہنا۔ انسان اس کو بہتر سمجھ رہا ہے، اور مالک کائنات فرماتے ہیں بیع کو چھوڑ کر، تجارت کو چھوڑ کر مسجد میں آ جانا یہ بہتر ہے۔ مسجد میں آ جانا یہ خیر کا کام ہے، یہ بلائی کا کام ہے۔ اور حضرات ذی وقار، مساجد اللہ رب العالمین کا گھر۔ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا۔ لوگوں، مساجد اللہ کا گھر ہیں،
اور اللہ کا گھر، جب اللہ کے گھر کوئی آتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کا استقبال کرتے ہیں۔ صحیح حدیث میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کوئی بندہ گھر سے وضو کرتا ہے اور اچھا وضو کرتا ہے اور اللہ کے گھروں میں آتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کی میزبانی کرتے ہیں، اور اللہ کے گھر میں آنے والے ایسے ہی ہیں جیسے وہ اللہ رب العالمین کی زیارت کے لیے آتے ہیں۔ اور پھر جس کی زیارت کرنے کے لیے وہ آتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں پھر اس کا حق ہے کہ وہ پھر اپنی زیارت کرنے والوں کے لیے عزت کا باعث بنے، تکریم کا باعث بنے، اس کی عزت بھی کرے، اس کی تکریم بھی کرے۔ ان احادیث سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جب بندہ وضو کر کے مسجد میں آتا ہے، اصل میں وہ اللہ کے گھر میں آتا ہے، اور وہ کرنے کیا آتا ہے؟ اللہ کی زیارت کرنے کے لیے آتا ہے۔ فرمایا جب بندہ اللہ کی زیارت کرنے کے لیے آتا ہے تو پھر اللہ ایسے بندے کی عزت بھی کرتے ہیں اور تکریم بھی کرتے ہیں۔ دیکھیں عام مسلمانوں کے لیے کیا حکم ہے، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اپنے مہمان کے ساتھ اچھا سلوک کرے، اس کی تکریم کرے، اس کی عزت کرے۔ گھر اللہ کا ہو اور جو اس میں آئے پھر مالک کائنات خود اس کی عزت و تکریم کرتے ہیں۔ دوسری حدیث، رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بندہ مسجد میں آتا ہے، وضو کر کے آتا ہے، اللہ رب العالمین ایسے بندے کا استقبال کرتے ہیں۔ دیکھیں عام دنیا دار اس کے گھر میں کوئی چلا جائے، بندہ عقل والا ہو، شعور والا ہو، عزت والا ہو، وہ اپنے مہمان کی عزت کرتا ہے، تکریم کرتا ہے، گھر سے باہر اس کو لینے کے لیے آتا ہے، پھر جب چلا جاتا ہے گھر سے باہر اس کو چھوڑنے کے لیے جاتا ہے۔ قربان جاؤں وہ رب جو ہے وہ تو قدردان ہے، وہ رب سب سے زیادہ انسان کی قدر کرنے والا ہے۔ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بندہ اللہ کے گھر میں آتا ہے، وضو کر کے آتا ہے، اللہ رب العالمین اس کا استقبال کرتے ہیں۔ اور حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے میرے صحابہ تمہیں پتہ ہے سب سے زیادہ فضیلت والا نمازی کون ہے؟ سب سے زیادہ فضیلت والا نمازی وہ ہے جو دور سے چل کے مسجد میں آتا ہے۔ آج لوگوں کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ مسجد کے قریب گھر لے لیں، ان کا ٹھکانہ مسجد کے قریب ہونا چاہیے، حالانکہ رحمت کائنات سے پوچھیں، فرمایا سب سے بہترین نمازی وہ ہے جو دور سے چل کے مسجد میں آتا ہے۔ بنو سلمہ والوں نے اپنے دور سے گھر بیچ کر مسجد کے قریب آنا چاہا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایسا نہ کرو بلکہ دور سے ہی چل کے مسجد میں آیا کرو، دور سے چل کے آنا زیادہ اجر کا باعث ہے۔ آج ہم نمازیوں سے پوچھیں جو گھروں میں بیٹھے رہتے ہیں، گھروں میں نماز پڑھتے ہیں، آپ مسجد میں کیوں نہیں آتے؟ ہمارا گھر دور ہے، ہمارا گھر دور ہے۔
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا سب سے بہترین نمازی وہ ہے جو دور سے چل کے مسجد میں آتا ہے، اور قریب مسجد کے جگہ لینے والوں کو روکا کہ تم دور سے ہی چل کے مسجد میں آیا کرو۔ اور ایک حدیث میں الفاظ ہیں کہ بندہ مسجد میں چل کے آتا ہے، دایاں قدم اٹھاتا ہے، اللہ رب العالمین اس کے نامہ اعمال میں ایک نیکی لکھ دیتے ہیں، بایاں قدم اٹھاتا ہے اللہ گناہ معاف کر دیتے ہیں، ہر دائیں قدم کے ساتھ نیکی اس کے نامہ اعمال میں، بائیں قدم کے ساتھ اس کے نامہ اعمال سے گناہ کو مٹا دیا جاتا ہے۔ تو پھر حق کیا بنتا ہے کہ انسان دور سے چل کے مسجد میں آئے، دور سے چل کے، جن کے گھر مسجدوں کے قریب ہیں چلیں، اللہ رب العالمین نے ان کو سہولت دی ہے، اور جن کے گھر دور ہیں ان کے لیے یہ عذر نہیں ہے، ان کے لیے یہ بہانہ نہیں ہے کہ وہ دور ہیں اور دور سے چل کے وہ مسجد میں نہ آئیں، بلکہ ان کی تعظیم ہے، دین اسلام نے ان کا حق رکھا ہے۔ حضرات ذی وقار، دین اسلام نے پورا اجر و ثواب دیا ہے، فرمایا جو دور سے چل کے آتا ہے اللہ رب العالمین اس کے گناہوں کو مٹا دیتے۔ اور حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہیں، بیٹا مسجد کو گھر بنا، تو مسجد کو اپنا گھر بنائے گا اللہ رب العالمین تجھ پہ اپنی رحمتوں کا نزول فرمائیں گے۔ تو مسجد کو گھر بنائے گا، پل صراط سے گزرنے کے لیے اللہ رب العالمین تیرے لیے آسانی پیدا کر دیں گے۔ یہ مسجد میں بیٹھنا، مسجد کو اپنا ٹھکانہ بنانا، مسجد میں وقت گزارنا اللہ رب العالمین یہ ضائع نہیں کرے گا، بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے کو سنایا کہ کل قیامت والا دن ہوگا، اللہ رب العالمین جہنم سے بھی آزادی دیں گے اور پل صراط سے گزرنے کے لیے بھی تیرے لیے آسانی پیدا کر دیں گے۔ مسجد اللہ کا گھر۔ اور حضرات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا من بنا للہ مسجدا بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ، جو اللہ رب العالمین کے لیے مسجد بناتا ہے نیت اس کی صرف یہ ہوتی ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے، دنیا کو دکھلاوے کے لیے نہیں، ریاکاری کے لیے نہیں، فرمایا جو اللہ کے لیے مسجد بناتا ہے اللہ اس کا گھر جنت میں بنا دیتے ہیں۔ اور حضرات ایک حدیث میں کیا الفاظ ہیں کہ جو بندہ پرندے کے گھونسلے جتنا گھر بناتا ہے، اور ایک الفاظ یہ ہیں ایک پرندہ جو رہنے کے لیے زمین کو کریدتا ہے اور زمین کو کھودتا ہے، اس کے برابر بندہ اللہ کا گھر بنا دے، اللہ اس کا ٹھکانہ بھی جنت میں بنا دیتا ہے۔ اب دیکھیں اس کے لیے ایک پرندے کے رہنے کے لیے کتنی سی جگہ ہے، وہاں پہ انسان کھڑا نہیں ہو سکتا، انسان کے لیے جگہ کی زیادہ ضرورت ہے، لیکن فرمایا جو اتنا گھر بنا دیتا ہے، مطلب کیا، مسجد میں حصہ ڈال دیتا ہے، مسجد کا کوئی کام کروا دیتا ہے، اللہ رب العالمین اس کا گھر بھی جنت میں بنا دیتا ہے۔ تو یہ مساجد کی فضیلت ہے۔ اور حضرات ذی وقار، مسجد میں آ کر نماز پڑھنے والا اللہ رب العالمین کے ساتھ مناجات کرنے والا ہوتا ہے، اللہ رب العالمین کے ساتھ سرگوشی کرنے والا ہوتا ہے۔ کیا مطلب؟ کہ اللہ کے ساتھ راز و نیاز کی باتیں کرنے والا ہوتا ہے۔
اور اسی لیے کسی کہنے والے نے کہا ہے کہ اگر بندہ چاہتا ہے کہ اللہ اس سے کلام کرے، وہ کیا کرے؟ وہ قرآن مجید پڑھے، اللہ اس سے کلام کرے۔ اگر وہ یہ چاہتا ہے تو پھر کیا کرے؟ قرآن مجید پڑھے۔ اور اگر اس کا دل ہو کہ وہ اللہ کے ساتھ باتیں کرے تو پھر وہ نماز پڑھے۔ نماز پڑھے، نماز پڑھنا ایسے ہی ہے جیسے وہ اللہ کے ساتھ گفتگو کر رہا ہے۔ تو مسجد کے اندر نماز۔ اور حضرات ذی وقار، مساجد کی اتنی زیادہ فضیلت ہے اور مساجد کا اتنا زیادہ مقام ہے کہ کوئی بندہ اگر مساجد میں کوئی کام بھی کروا دے، بلکہ ایک مزدور ہے وہ مزدوری کرتا ہے، وہ مسجد میں آتا ہے، دیکھتا ہے مسجد کا کام ہے، وہ اپنی مزدوری کم کر دیتا ہے۔ حضرات ذی وقار مفسرین کہتے ہیں اس نے اپنا حصہ ڈال دیا، اللہ رب العالمین اس کا ٹھکانہ بھی جنت میں بنا دیتے ہیں۔ اور ایک مستری جو ہے وہ کہتا ہے چلیں میرا ٹائم 5 بجے ختم ہو جاتا ہے، میں اللہ کا گھر ہے یہاں پہ 6 بجے تک کام کروں گا۔ اس نے محنت زیادہ کی ہے، اس نے تگ و دو زیادہ کی ہے، اللہ اس عمل کے بدلے بھی اس کا ٹھکانہ جنت میں بنا دیتا ہے۔ اور ایک بندہ وہ صرف یہی کرتا ہے کہ اللہ کے گھر کا کام ہے، میں نے صفائی کے ساتھ کرنا ہے، مہارت کے ساتھ کرنا ہے، دل لگا کے کرنا ہے۔ فرمایا اگر وہ اتنا ہی حصہ ڈال دیتا ہے، اللہ رب العالمین اس کا ٹھکانہ بھی جنت میں بنا دیتے ہیں۔ تو مساجد کی تعمیر، مساجد کی آبادی، یہ ایمان والوں کا کام ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں انما یامر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر۔ فرمایا اللہ کی گھروں کو تعمیر وہی کرتے ہیں، آباد وہی کرتے ہیں جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں۔ مساجد کو آباد کرنا ایمان والوں کا کام، مساجد کو آباد کرنا اللہ والوں کا کام ہے۔ جو مساجد میں فتنہ ڈالتے ہیں، جو مساجد میں لڑائی ڈالتے ہیں، جو مساجد میں فتنہ فساد کرتے ہیں، اللہ کے نزدیک وہ سب سے زیادہ بدترین آدمی ہیں کہ جو مساجد کے اندر فتنہ ڈالتے ہیں۔ تعمیر کرنے والے، آباد کرنے والے سب سے اعلیٰ، اور فتنہ فساد کرنے والے سب سے بدترین انسان ہیں۔ حضرات ذی وقار، چلو کوئی گل نہیں، سب سے زیادہ بلند مقام والے وہ ہیں کہ جو اللہ رب العالمین کی مساجد کو آباد کرتے ہیں۔ وہ دیکھتے ہیں کہ مساجد کی رونق کیسے ہوتی ہے، مساجد کی رونق نماز پڑھنے سے ہوتی ہے۔ وہ آتے ہیں مسجد میں، آ کر نماز پڑھتے ہیں، وہ مسجد میں آتے ہیں آ کر تعلیم حاصل کرتے ہیں، وہ مسجد میں آتے ہیں آ کے حضرات ذی وقار تربیت اسلام کے مطابق کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کو ان کا عمل اتنا پسند آتا ہے، وہ اللہ کے گھروں کو آباد کرتے ہیں، اللہ ان کے گھروں کو آباد کر دیتا ہے۔ اور حضرات ذی وقار، اللہ رب العالمین کسی کا بھی حق نہیں رکھتے، کسی بندے کا بھی اس نے ذرہ برابر بھی نیکی کی ہو، اللہ رب العالمین اس کا حق نہیں رکھتے۔ فرمایا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، جس بندے نے ذرہ برابر نیکی کی ہوگی وہ بھی قیامت والے دن اپنے نامہ اعمال میں دیکھ لے گا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جس بندے نے ذرہ برابر برائی کی ہوگی، گناہ کیا ہوگا، وہ بھی اپنے نامہ اعمال میں دیکھ لے گا۔ حضرات ذی وقار، علماء بیان کرتے ہیں، مولانا عبد المالک مجاہد حافظہ اللہ تبارک و تعالی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں، کہتے ہیں ایک عربی کی دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ وہ اللہ کا گھر بنائے گا۔ اب اس نے جگہ خریدی، اللہ کا گھر بنانا چاہا، اور اس نے یہ کہا میں نے 1 روپیہ بھی کسی سے نہیں لینا، بلکہ سارا خرچہ جو ہے وہ میں نے خود ہی کرنا ہے۔
اور اس نے مستریوں کو سمجھا دیا, مزدوروں کو سمجھا دیا کہ جو بھی کام ہے, جو بھی خرچہ آئے, آپ نے 1 روپیہ بھی کسی سے نہیں لینا, سارا مجھ سے لینا ہے اور نہ کسی کا حصہ آپ نے ڈلوانا ہے. مسجد تعمیر ہو رہی ہے, ایک بڑھیا وہ اللہ کے گھر کے پاس آتی ہے, آ کر پوچھتی ہے یہاں پہ کیا تعمیر ہو رہا ہے. کہنے والوں نے کہا یہاں پہ اللہ کا گھر تعمیر ہو رہا ہے. اس نے کہا میں تعاون کرنا چاہتی ہوں. تو انہوں نے کہا کہ اس کا جو تعمیر کرنے والا ہے اس نے کہا ہے کہ یہاں پہ کسی کا حصہ نہیں میں ڈالنے دوں گا, صرف میں ساری تعمیر میں اپنی جیب سے کروں گا, سارا خرچہ میں خود کروں گا. حضرات ذی وقار وہ کہنے لگی ٹھیک ہے آپ پیسے نہ لیں, آپ کچھ بھی نہ مجھ سے لیں, لیکن میری یہ خواہش ہے کہ آپ یہ جو بیلچہ ہے نا اس کے ساتھ ہی کام کر لیں. یہ جو میرا بیلچہ ہے اس کے ساتھ اللہ رب العالمین کا گھر جہاں پہ اس کی ضرورت پڑے اس کو استعمال کر لیجئے گا. اس نے صرف بیلچہ دیا, مسجد تعمیر ہو گئی. ایک دن وہ عربی ہے, وہ رات کو سوتا ہے, اس کو خواب آتا ہے کہ وہ دیکھتا ہے کہ اس کے لیے ایک بہت عالی شان محل تیار کر دیا گیا ہے, اور اس کو آواز دی جاتی ہے اللہ رب العالمین نے یہ گھر تیرا جنت میں بنا دیا ہے. اور وہ پھر اس کی نظر پڑتی ہے بالکل اس کے گھر کے سامنے ایک کسی اور کا بھی گھر ہے, بالکل اسی طرح کا ہے جیسے اس کا گھر ہے. حضرات ذی وقار علماء سے پوچھتا ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ انہوں نے کہا جس طرح تو نے اللہ کا گھر بنایا ہے اسی طرح تو نے اللہ کا گھر بنایا ہے اس کے اندر کسی نے حصہ ڈالا ہے. وہ پریشان ہوتا ہے, کہتا ہے میں نے تو 1 روپیہ بھی نہیں کسی کا ڈالا, پھر کس نے حصہ ڈالا ہے؟ حضرات ذی وقار مزدوروں کو اکٹھا کرتا ہے, کہتا ہے آپ نے کسی سے پیسے لیے ہیں؟ کہتے ہیں نہیں. کسی سے سیمنٹ لیا ہے؟ نہیں. کسی سے سریا لیا ہے؟ نہیں. پھر کیا لیا ہے؟ مجھے تو ایسے خواب آیا ہے کہ کسی نے میرے جو میں مسجد تعمیر کر رہا ہوں اس میں حصہ ڈالا ہے. اب ایک مزدور بولا کہ ایک بوڑھی عورت آئی تھی, اس نے بیلچہ دیا تھا کہ جہاں ضرورت پڑے اس بیلچے کو آپ نے استعمال کر لینا ہے. وہ پتہ کرتا کرتا اس بوڑھی عورت کے گھر جاتا ہے, جا کے کہتا ہے آپ نے بیلچہ دیا تھا؟ کہنے لگی ہاں میں نے بیلچہ دیا تھا. تو کہا کہ آپ نے کتنی قیمت لینی ہے اس بیلچے کی؟ تو وہ کہنے لگی میں نے تجھ سے کچھ نہیں لینا, جس طرح تجھے خواب آیا ہے مجھے بھی خواب آیا ہے کہ اللہ رب العالمین نے جیسے تیرا گھر جنت میں بنایا ہے ویسے میرا گھر بھی اللہ نے جنت میں بنا دیا ہے. من بنا للہ مسجدا بنا اللہ لہ بیتا فی الجنہ, جو بندہ اللہ کا گھر دنیا میں بناتا ہے اللہ رب العالمین اس کا گھر جنت میں بنا دیتا ہے. اور دیکھیں بندے کو کوشش کرنی چاہیے جتنا بھی حصہ ڈال سکے وہ ڈالے. وہ بندہ دیکھتا ہے کہ مسجد میں ایک تنکا پڑا ہوا ہے, وہ تنکا باہر پھینک دیتا ہے اٹھا کر, اللہ رب العالمین اس کا اجر بھی ضائع نہیں کرتے, اس نے حصہ ڈالا ہے. اور دیکھیں مسجد کی صفائی کا خیال رکھنا کتنا عظیم عمل ہے. ایک کالے رنگ کی عورت ہے, وہ مسجد نبوی کی صفائی کرتی ہے, اور اللہ کا بلاوا آ گیا. صحیح بخاری میں حدیث ہے, اللہ کا بلاوا آ گیا, صحابہ کرام نے راتوں رات اس کو دفنا دیا. 1 دن گزرا, 2 دن گزرے, وہ عورت اللہ کے نبی کو نظر نہ آئی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا وہ عورت کہاں ہے جو مسجد کی صفائی کرتی تھی؟ کہا اللہ کے نبی وہ تو فوت ہو گئی. اب دیکھیں یہاں پہ بعض لوگوں کا عقیدہ ہے نبی عالم الغیب ہے. اگر اللہ کے نبی عالم الغیب ہوتے تو 2-3 دن پتہ کیوں نہ چلا؟ کیوں پتہ نہ چلا؟ حضرات نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پوچھنا اس بات کی دلیل ہے کہ غیب کوئی بھی نہیں جانتا, اگر کوئی جانتا ہے تو اللہ رب العالمین ہی جانتا ہے. آپ نے پوچھا وہ کہاں ہے؟ فرمایا اللہ کے نبی وہ تو فوت ہو گئی تھی اور ہم نے اس کو دفنا دیا. آپ نے پھر سوال کیا اور آپ نے انہیں کہا دلونی علی قبرن, مجھ کو اس کی قبر بتاؤ. آپ کو قبر کا بھی معلوم نہیں تھا کہ قبر کہاں پر ہے.
اور اگر عالم الغیب ہوتے، ہر چیز کو جاننے والے ہوتے تو پھر قبر کا بھی پتہ چل جانا تھا۔ صحابہ کو کہا مجھے قبر پر لے جاؤ، اس کی قبر کی طرف میری رہنمائی کرو۔ یہ الفاظ اس بات کی دلیل ہیں کہ عالم الغیب صرف اللہ رب العالمین کی ذات ہے۔ تو قبر پر لے کے آپ کو لے جایا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں پہ نماز جنازہ پڑھایا۔ تو اس حدیث سے کیا پتہ چلتا ہے کہ قبرستان کے اندر قبر پر غائبانہ نماز جنازہ، میت سامنے نہ بھی ہو، قبر پر بھی نماز جنازہ پڑھی جا سکتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبر پر نماز جنازہ پڑھی ہے۔ تو حضرات اس حدیث سے کیا ثابت ہوا کہ جو مسجد کی صفائی کرتا ہے، جو مسجد کی پاکی کا خیال رکھتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے اور بہت زیادہ پیار کرتے تھے۔ آج ہم خادم کو کوئی اہمیت نہیں دیتے۔ جو مسجد کی صفائی کرنے والا ہے، ہوتا وہ مسجد کا خادم ہے، اس کو سمجھتے ہم ذاتی ملازم ہیں۔ وہ بندہ بھی گھر سے آ جاتا ہے جس کو گھر کے اندر کوئی عزت نہیں، وہ بھی مسجد میں آ جاتا ہے، وہ بھی آ کے خادم پر اپنا روب ڈالتا ہے۔ وہ بندہ جس کو معاشرے کے اندر کوئی وقت نہیں سمجھی جاتی، جو نشہ کرنے والا ہے، جو شرابیں پینے والا ہے، وہ بھی آ جاتا ہے، وہ بھی آ کے روب جو ہے وہ خادم پہ ڈالتا ہے۔ اور اس کی شان پوچھنی ہے تو مدینے والے سے پوچھو، خادم کا مقام پوچھنا ہے مدینے والے سے پوچھو، خادم کی عزت کیسے کرنی ہے رحمت کائنات سے پوچھو۔ جنازہ رہ گیا تھا، آپ کو پتہ نہیں تھا، آپ فرماتے کوئی بات نہیں، آپ نے دفنا دیا، جنازہ پڑھ دیا، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس خادمہ کی اس قدر تکریم کی، فرمایا مجھے اس کی قبر کی طرف لے کے جاؤ۔ قبر پر گئے اور جا کے جنازہ پڑھا۔ اور پھر حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام اور حضرت اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام کو حکم دیا ان طہر بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود۔ اب تم نے بیت اللہ کو تعمیر کر دیا ہے، بیت اللہ کو تعمیر کر دیا ہے، اب رب تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم دونوں نے میرے گھر کو صاف کرنا ہے، طواف کرنے والوں کے لیے بھی صاف کرنا ہے، اعتکاف کرنے والوں کے لیے بھی صاف کرنا ہے، اور نماز پڑھنے والوں کے لیے بھی صاف کرنا ہے۔ حضرات اپنے نبیوں کو اللہ حکم دے رہا ہے کہ مسجد کو آپ نے صاف کرنا ہے، میرے گھر کو آپ نے صاف کرنا ہے۔ نبیوں سے اللہ رب العالمین نے صفائی ستھرائی کا کام لیا ہے، اور ہم کیا کہتے ہیں جناب میں چودھری ہوں، میں جناب چیئرمین ہوں، میں کیوں صفائی کروں؟ جس کو میں نے رکھا ہے اسی کا حق ہے۔ اور یہ کئی انتظامیہ والے ایسے ہوتے ہیں، ایک تنکا بھی انہوں نے اٹھا کے نہیں رکھنا، بس اس کو کہتے ہیں خادم کو یہی رکھے۔ اور مسجد میں پانی گرا ہو، مسجد میں کوئی ریپر ہو، پھر جناب اتنی بلند آواز سے بولتے ہیں کہ مسجد کا ادب بھی ملحوظ خاطر نہیں رکھتے، مسجد کا ادب بھی ملحوظ خاطر نہیں رکھتے۔ مسجد میں اونچی آواز سے بولنا جائز نہیں، مسجد میں بلند آواز سے بولنا جائز نہیں، لیکن یہ کہاں کا انصاف ہے کہ مسجد کا صدر ہو، مسجد کا خزانچی ہو، اور وہ بلند آواز سے ڈانٹے خادم کو۔ وہ اللہ کے گھر کا نوکر ہے، وہ تمہارا نوکر نہیں۔ تمہاری اللہ رب العالمین نے ذمہ داری لگائی ہے کہ تم صفائی ستھرائی کا خیال رکھو، اگر اس سے کوئی سستی کوتاہی ہو گئی ہے تو درگزر کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسوہ دیکھیں، ایک بندہ مسجد میں آتا ہے، آ کے پیشاب کر دیتا ہے مسجد میں، لوگوں نے اسے ڈانٹا، فزجرہ الناس، لوگوں نے اسے ڈانٹا، لیکن رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو منع کیا، لوگوں کو منع کیا کہ اسے نہ ڈانٹو۔ اور حضرات مفسرین لکھتے ہیں اگر
नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम उसको रोक देते। वो आधा पेशाब उसने कर लिया था, आधा रोक लेता। बीमारियां लगने का खदशा है। आज भी डॉक्टर कहते हैं अगर पेशाब को रोक लिया जाए तो इससे बीमारियां पैदा होती हैं। तो रहमत कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम ने लोगों को कहा इसे मुकम्मल हाजत अदा कर लेने दो। उसने हाजत अदा कर ली। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम ने समझाया और अल्लाह के बंदे मसाजिद जो हैं ये पेशाब और पखाने के लिए नहीं है, बल्कि ये अल्लाह रब्बुल आलमीन का जिक्र करने के लिए है। तो देखें आप सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम ने कैसा सलूक किया लोगों के साथ, और हम जो दीन के ठेकेदार हैं हमारा लोगों के साथ क्या सलूक होता है। आप रहमतुल लिल आलमीन थे, आप सबके साथ शफकत करने वाले थे। और मसाजिद इसका ख्याल रखना, इसकी सफाई सुथराई का ख्याल रखना ये नबियों का शेवा है। अगर बंदा खुद कोई सफाई कर लेता है तो हज़रात ज़ी वक़ार इसमें कोई मुज़ायका नहीं है, इसमें कोई ऐब वाली बात नहीं है, बल्कि जो अल्लाह के घर के साथ जितना प्यार करता है अल्लाह उसके साथ उतना प्यार करता है। अब देखें सूरह नूर में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया फ़ी बुयूतिन अज़िनल्लाहु अन तुरफ़ा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने घरों के बारे में हुक्म दिया है। फ़ी बुयूतिन, ता जो है ता के नीचे दो ज़ेर तनवीन, यह तकरीम की है। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं अजीम घरों के बारे में अल्लाह ने हुक्म दिया है। फ़ी बुयूतिन अज़िनल्लाह, अजीम घरों के बारे में अल्लाह ने हुक्म दिया है। देखें एक घर हो MPA का, MNA का, वज़ीर आज़म का, लोग कहते हैं ये बड़ी अजीम हस्ती का घर है। कुर्बान जाऊँ मसाजिद जो हैं वो शहनशाहों के शहनशाह का घर है, वो बादशाहों के बादशाह का घर है, वो सत्तार गफ़ार अलीमुम बिज़ाति सुदूर का घर है, वो अल्लाह रब्बुल आलमीन का घर है। और अल्लाह फरमाते हैं अजीम घरों के बारे में अल्लाह ने हुक्म दिया है। अजीम हस्ती का अजीम घर, इसके बारे में हुक्म दिया है क्या? अनतुरफा, ये कि इसको बुलंद किया जाए। अब इसका क्या ये मतलब है कि मसाजिद बड़ी बड़ी तामीर की जाएं, ऊंची ऊंची तामीर की जाएं? नहीं, इसका मतलब ये है कि मसाजिद का जो एहतराम है, मसाजिद का जो वक़ार है वो दूसरी जगहों से ज़्यादा होना चाहिए। मसाजिद का एहतराम सबसे ज़्यादा होना चाहिए। अगर इस आयत का ये मतलब ले लें कि मसाजिद को बुलंदो बाला इमारतों में तामीर करना है, फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम ने तो खजूर की टहनियों के साथ तामीर किया था। खजूर की टहनियों के साथ तामीर करना, फिर तो आयत पे अमल ना हुआ। आयत पे अमल कैसे होगा? जब कुरान की तफसीर को समझा जाएगा। कुरान की तफसीर क्या है कि अल्लाह की मसाजिद को, अल्लाह के घरों को एहतराम सबसे ज़्यादा दो, अल्लाह के घरों को शान सबसे ज़्यादा दो, अल्लाह के घरों का अदब सबसे ज़्यादा किया करो। हजरात हम कैसा अदब करते हैं कि हम मसाजिद की दीवारों के साथ कूड़ा रखने वाले लोग हैं। अपने घरों में गंदगी पसंद नहीं करते, अपने घर की दीवार के साथ गंदगी पसंद नहीं करते, अपने दरवाजे के अंदर गंदगी पसंद नहीं करते। जहाँ पे हमने दरवाजे से दाखिल होना है घर के अंदर, वहाँ पे गंद बर्दाश्त नहीं करते, और मसाजिद के साथ हम कूड़ा लगाते हैं। आए मैं आपको दिखाता हूँ, मसाजिद के बाहर लिखा हुआ होता है ये मस्जिद की दीवार है, यहाँ पे कूड़ा ना फेंके। लिखा होता है दीवारों पे, बैनरों पे लिखा होता है कि ये मस्जिद अल्लाह का घर है, यहाँ पे कूड़ा मत फेंकें। और आज मुसलमान कैसा अदब एहतराम करते हैं मसाजिद का। इसी बारे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया फ़ी बुयूतिन अज़िनल्लाह अन तुरफ़ा, कि अल्लाह का ये हुक्म है कि मसाजिद का अदब सबसे ज़्यादा किया जाए। उतना अदब अपने घरों का ना करो जितना मसाजिद का करो, उतना एहतराम किसी और जगह का नहीं,
उतना एहतराम कॉलेज का नहीं, यूनिवर्सिटी का नहीं, उतना एहतराम स्कूल का नहीं जितना एहतराम मसाजिद का है, क्योंकि मसाजिद अजीम हस्ती का अजीम घर है। फी बुयूतिन अज़ीनत। और अदब में क्या शामिल है कि बंदा यहाँ पे शोरो गुल ना करे, यहाँ पे बंदा बेहुदा गुफ्तगू ना करे, यहाँ पे बंदा लगव बातें ना करे, यहाँ बंदा बुलंद आवाज से गुफ्तगू ना करे। और मस्जिद नबवी है, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का दौर है, चंद नौजवान आए, मस्जिद में बुलंद आवाज़ों से बातें करना शुरू कर दी, कह के लगाने शुरू कर दिए। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया, अगर तुम मदीना के होते मैं तुम्हें कोरे लगाता, तुम मदीना के बाहर के हो इसलिए मैं तुम्हें कुछ नहीं कह रहा कि तुम्हें मसले का पता नहीं। और आज मसाजिद में ग्रुप बन जाते हैं। जो मस्जिद ठिकाना था अल्लाह के जिक्र का, जो मस्जिद का मकसद था यहाँ पे नमाज पढ़ी जाए, मस्जिद का मकसद तो ये था यहाँ पे अल्लाह का जिक्र किया जाए, वहाँ पे हमने गप्पे मारना शुरू कर दी। आप अब ये रमज़ान आएगा ना तो मस्जिद में लोग आएंगे, टोलियां बना के बैठ जाएंगे, ग्रुप बना के बैठ जाएंगे, बुलंद आवाज़ से गुफ्तगू करेंगे, कह के लगाएंगे, हंसेंगे। ये मस्जिद का अदब नहीं। मस्जिद का अदब क्या है? पहला अदब सफाई सुथराई का ख्याल रखा जाए। दूसरा अदब क्या है कि मस्जिद में शोरो गुल ना किया जाए। अब तीसरा अदब सुनिएगा, मस्जिद में दाखिल होने का तरीका उसी तरह अपनाएं जैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया। दायां पाँव अंदर रखें पहले और पढ़ें अल्लाहुम्मा अफ्तह ली अबवाब रहमतिक। अल्लाह मैं तुझसे सवाल करता हूँ कि मेरे लिए रहमत के दरवाज़े खोल दे। बाहर निकलें तो बायां पाँव पहले रखें और दुआ पढ़ें अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका मिन फज़लिक। अल्लाह तुझसे सवाल करता हूँ तेरे फजल का। मसाजिद का अदब ये है यहाँ पे गुमशुदा चीज़ों का ऐलान ना किया जाए। ये गाँव में अक्सर ये होता है, देहातों में किसी की भैंस चोरी हो गई है ना तो वो ऐलान मसाजिद में हो रहा है कि फ़लाँ बंदे की मसाजिद चोरी, फ़लाँ बंदे की भैंस चोरी हो गई है, तो ये ख्याल रखें। फिर कोई चोर आ जाए, डाकू आ जाए, मसाजिद में ऐलान होता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो अपनी गुमशुदा चीज़ का ऐलान करता है मस्जिद में, मैं कहता हूँ अल्लाह करे उसकी वो चीज़ ढूंढे ही ना। तो मसाजिद के अंदर गुमशुदा चीज़ का ऐलान नहीं करना, और मसाजिद के अंदर तिजारत नहीं करनी कि बंदा यहाँ पे सौदेबाजी कर ले। कई लोग होते हैं ना, वो यहाँ पे आके सौदेबाजी करने लग पड़ते हैं कि तू मुझे फ़लाँ चीज़ दे दे, तू मुझे फ़लाँ चीज़ दे। आजकल ये मोबाइल है, मोबाइल पे कारोबार करते हैं, मसाजिद में बैठ के करते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो मस्जिद में ख़रीदो फ़रोख्त करता है अल्लाह उसकी तजारत में बरकत ही ना डाले। तो मसाजिद के अंदर, मसाजिद का ये अदब एहतराम है कि बंदा मसाजिद के अंदर गुमशुदा चीज़ का ऐलान ना करे, मसाजिद के अंदर तिजारत ना करे, मसाजिद के अंदर बंदा शोर गुल ना करे, और मसाजिद के अंदर बंदा सफाई सुथराई का ख्याल रखे। ये मस्जिद के अदब एहतराम है। और मस्जिद के अदब एहतराम क्या हैं? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो बंदा मस्जिद में आता है वो इस तरह ना बैठे कि जिस तरह शैतान बैठता है। वो कैसे? फरमाया, अपने घुटनों को पकड़ के बैठना मस्जिद में ऐसे ही है जैसे बंदा शैतान, जिस तरह शैतान बैठता है। तो मसाजिद का अदब है कि बंदा सफाई सुथराई का ख्याल रखे। मसाजिद का अदब है बंदा खरीदो फरोख्त ना करे। और मसाजिद का एहतराम है कि बंदा इसमें खुशबू का इंतज़ाम करे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मैं तुम्हें हुक्म देता हूँ कि महल्लों में मसाजिद तामीर करो और फिर मसाजिद में खुशबुओं का एहतमाम किया करो। मसाजिद में खुशबुओं का
اہتمام کرنا یہ ایسے ہی ہے جیسے اس نے مسجد کا احترام کیا ہے. فرمایا فی بیوت اذن اللہ ان ترفع، اللہ رب العالمین حکم دیتا ہے عظیم گھروں کے بارے میں کہ اس کا ادب و احترام کیا جائے. اور اگلی بات ارشاد فرمائی کہ اللہ حکم دیتا ہے اس بات کا بھی ان یذکر فیہ اسمہ، کہ اس میں اللہ رب العالمین کا ذکر کیا جائے. یہاں پہ بیٹھ کے ڈراموں کا ذکر نہ کیا جائے، یہاں پہ بیٹھ کے فلموں کا ذکر نہ کیا جائے، یہاں پہ بیٹھ کے چغلی نہ کی جائے، یہاں پہ بیٹھ کے غیبت نہ کی جائے، صرف اللہ کو یاد کیا جائے. دیکھیں نماز بھی اللہ کا ذکر ہے نا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جو بندہ نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آتا ہے، ابھی جماعت کے لیے کافی ٹائم ہے، وہ انتظار میں بیٹھ جاتا ہے. فرمایا انتظار میں بیٹھا ہے، اللہ نے اس کے اس عمل کو بھی ضائع نہیں ہونے دیا. فرمایا انتظار میں بیٹھا ہے، اس کے لیے بھی اتنا اجر و ثواب ہے جو نماز جماعت کے ساتھ پڑھنے والے کو اجر و ثواب ہے. تو یہ فضیلت ہے مساجد کی. مساجد اللہ رب العالمین کا گھر ہیں، یہاں پہ غیر اللہ کو نہ پکارا جائے. کیا فرمایا وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنایا جائے ان مساجد کے اندر. لیکن بڑے افسوس کی بات، لوگ کیا کہتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں فلاں دے وسیلے دے نال اللہ میرا اے کم کر دے، فلاں دے وسیلے دے نال میرا اے کم کر دے. فلاں کا وسیلہ ڈالنا، فلاں کا وسیلہ ڈالنا اللہ کے ساتھ شریک بنانا ہے. وسیلہ کن باتوں کا جائز ہے؟ بندہ کہے اللہ تیرا نام یہ ہے ستار، تیرا نام غفار ہے، تیرا نام اللہ علیم ہے، تیرا نام اللہ خبیر ہے، تجھے اپنی اس نام کا واسطہ میرا فلاں کام کر دے. پھر بندہ نیک عمل کا وسیلہ ڈالے، یہ بھی جائز ہے. اور بندہ اگر کہے فلاں جو بزرگ ہے اس کا وسیلہ اللہ میری دعا کو قبول کر لے، مسجد کے اندر بیٹھ کے بندہ شرک کر رہا ہوتا ہے. تو اللہ رب العالمین نے فرمایا ان المساجد للہ فلا تدعوا مع اللہ احدا، مساجد اللہ کا گھر ہیں اور اس کا ادب و احترام یہ ہے کہ اس میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے. اللہ رب العالمین ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ.